العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وعن براء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فجلس على شفير القلب قبر فبكى حتى بل الثرى ثم قال: يا إخواني لمثل هذا فأعدوا. رواه ابن ماجہ کتاب الزہد باب الحزن والبکاء، حدیث نمبر 4195۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے۔ فجلس علی شفیر القبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے کنارے بیٹھے۔ فبکا، پھر رونے لگے۔ آنسوؤں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے کا جو حصہ تھا زمین کا وہ بھیگ گیا۔ حتی بل الثری، پھر کہا ثم قال: یا اخوانی، اے میرے بھائیو، اس مقام کے لیے تیاری کر لو، یعنی قبر کو جانے سے پہلے دنیا میں تیاری کر لو۔ یہ حدیث ابن ماجہ کی، اور یہ حدیث جمعہ کے خطبے میں بھی آئی تھی فکر آخرت کے موضوع میں۔ یہ ایک عظیم حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر بیٹھ کر روئے۔ اس سے کئی اسباق ملتے ہیں۔ یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا کسی کے لیے قائم نہیں ہے، فانی ہے۔ اس دنیا سے ہر ایک کو جانا ہے، مجھے بھی جانا ہے اور آپ کو بھی آنا ہے۔ مجھے آج جانا ہے تو کل آپ کو جانا ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی شک نہیں، کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے۔ اسی لیے سب سے پہلی چیز قبر ہے۔ اس دنیا سے جب انسان جاتا ہے تو سب سے پہلی منزل قبر کی منزل ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں قبر کی پناہ کی دعا مانگتے تھے۔ ہر نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ جب انسان مرتا ہے سب سے پہلی منزل، اگر انسان اس منزل میں کامیاب ہو گیا تو انشاءاللہ اگلی ساری منزلیں کامیاب۔ اگر انسان کی پہلی ہی منزل میں اگر وہ اپنے قدم جو ہے جمع نہیں پایا تو اس کی ساری منزلیں بیکار ہیں۔ تو حضرت براء بن عازب کہتے ہیں کہ ہم نبی کے ساتھ تھے، فوراً نبی بیٹھے قبر پر اور رونے لگے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رونا ہمیں بتلاتا ہے کہ کبھی کبھار انسان کو قبر کے پاس بیٹھ کر موت کو یاد کرنا چاہیے، آخرت کو یاد کرنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، اللہ کا تقوی پیدا ہوتا ہے، جس سے انسان کیا ہے؟ قبر کو اور موت کو نزدیکی سے دیکھتا ہے، جس کی وجہ سے موت یاد آتی ہے اور فکر آخرت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قبرستان کو جایا کرو، کیونکہ یہ قبر کیا ہے؟ موت کیا ہے؟ یہ لذتوں کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ اسی لیے میرے بھائیو، آج جو ہمارے سے جو بڑی سنتوں میں جو سنت چھوٹی ہوئی ہے، یہی سنت ہے۔ ہم جو ہے اس سنت کو چھوڑ چکے ہیں۔ ہم جو ہے ہمارا مسئلہ کیا؟ قرآن و سنت پر عمل کرنے والے، دوسروں کو خالی کہتے ہیں خبر پرست ہے، خبروں میں جا۔ ہم اتنا دور تک ان کو کہتے ہیں، حالت یہ ہے کہ ہم سالوں سال گزر جاتے ہیں، ہم قبر کی طرف نہیں جاتے، ہم جو ہے قبرستان کی زیارت نہیں کرتے۔ یہ ہماری بڑی جو ہے کمزوری ہے۔ لہٰذا جہاں ہم دوسروں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ صحیح کیا ہے، وہیں پر ہم بھی کیا کرنا ہے؟ سنتوں کو زندہ کرنا ہے۔ میرے ساتھ بھی، میں بھی ایسا ہی ہوں اور آپ بھی ایسے ہی۔ کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے سنت کو زندہ کرنا ہے۔ یہ قبر پرستی جو ہے، یہ اس کو جہاں ہم مٹانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، وہیں پر کیا کریں؟
قبر کے پاس جائیں، وہاں دعائیں کریں، اپنوں کے لیے غیروں کے لیے دعائیں کر کے، اور وہاں جو بھی ہمارے گزر چکے ہیں ان کے لیے دعائیں کریں، اور اپنی موت کو یاد کریں، اپنی آخرت کو یاد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے شریعت میں ہمارے لیے اجازت دی ہے کہ انسان اس منزل کو یاد کرے، اور اس منزل کو یاد کر کے اسی دنیا میں اس کی تیاری کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی نماز کے بعد ایسا نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے لیے پناہ نہ مانگی۔ ہمیشہ ہر نماز کے بعد قبر کے لیے پناہ مانگتے تھے۔ حضرت اسماء ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں قبر کے فتنے کا ذکر کیا، قبر کے تعلق سے بیان کر رہے تھے جس میں انسان مبتلا ہوتا ہے۔ فلما ذکر ذلك زج المسلمون ضجة، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کا ذکر کیا، قبر کی سختی اور عذاب کا ذکر کیا، تو مسلمانوں کی چیخیں نکل گئی۔ اللہ کتنی بڑی بات ہے۔ سوچے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو منظر پیش کر رہے تھے، صحابہ کے دل کی اور ایمان کی کیا حالت ہوئی ہوگی کہ صحابہ جب قبر کا منظر آ رہا تھا، قبر کی سختی آ رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اپنے منہ سے انہوں نے آواز نکالی، چیخ نکالی اور رونے لگے۔ یہ کیسا منظر رہا ہوگا۔ لہٰذا ہمیشہ قبر کو، اس کی سختی کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ کھڑا کر کے راستے چوراہوں پر یہ کہا کرتے تھے کہ یا ایھا الناس انی لکم ناصح انی علیکم، اے لوگو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، میں تمہیں مشفق ہوں، میں تمہارا نصیحت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ صلو فی ظلمۃ اللیل لوحشۃ القبور، لہذا تم وحشت، قبر کی وحشت سے بچنے کے لیے رات کی تاریکی میں اٹھ کر نماز ادا کرتے رہو، یعنی تہجد ادا کرو تاکہ تمہاری قبر میں وحشت کم ہو جائے۔ لہذا حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے یہ ڈر ہوتا کہ تم مردے دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تمہیں عذاب قبر کی چیخ و پکار اور وحشتناک آوازیں سناتا۔ یعنی قبر کی جو ہولناکیاں ہیں وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا امت تک تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں پوچھتا کہ اللہ میری امت کو قبر میں جو دفن ہیں ان کی سختی کی، ان کے عذاب کی آوازیں باہر والوں کو سنائی دیں۔ لوگ ڈر جائیں گے، دفن کرنا چھوڑ دیں گے۔ اس وجہ سے، اس ڈر سے میں نے اس بات کو اللہ کے پاس یہ اجازت نہیں مانگی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ لہٰذا ہمیشہ قبر کے پاس جانا چاہیے، قبرستان کی زیارت کرنی چاہیے، اس لیے نہیں کہ وہاں آپ جا کر شرک کریں، اس لیے نہیں کہ آپ جا کر وہاں عود بتی لگائیں، اس لیے نہیں کہ وہاں آپ جا کر گلاب چھڑکیں، اس لیے نہیں کہ وہاں جا کر آپ پھول ہر جمعہ اور ہر عید کے موقع پر جائیں، اس لیے کہ اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے، اپنی موت کی سختی کو یاد کرنے کے لیے۔ لہٰذا ایسا کرتے رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ کیا کرتے تھے؟ قبرستان کی زیارت کرتے، قبرستان کی زیارت کر کے جو بھی صحابہ وہاں مدفون ہیں ان کے لیے دعائیں کرتے، دعائیں مغفرت کرتے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری سال تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہونے کے آخری سال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں گئے، وہاں جو احد کے جو شہید قبریں تھیں، 70 صحابہ کی جو قبریں ہیں، وہاں پر جا کر انہیں سلام کہا اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف لوٹے۔ معلوم کیا ہوا کہ قبر کی زیارت کرنی چاہیے اور قبر کو ہمیشہ یاد کرتے رہنا چاہیے۔ اور مشہور وہ واقعہ آپ کو ہمیشہ معلوم ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی ہمیشہ قبر کے پاس جا کر بہت رویا کرتے اور کہا کرتے کہ اے لوگوں، یہ قبر ہے، یہ ایسا مرحلہ ہے جو پہلی منزل ہے، اس میں اگر کامیاب ہو جاؤ گے تو اس کے بعد کی ساری منزلیں کامیاب، اگر اس میں تو ناکام ہو گئے اس کے بعد والی ساری منزلیں تمہاری ناکام ہو جائیں گی۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی سنتوں کو زندہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور قبر کو اور موت کو ہمیشہ یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔